بیک اور ہم سب سے پہلے شائستہ کے ٹاپک سے واپس آئیں گے. شائستہ, میں آپ کی یہ جو آپ کا انیشیٹو تھا پہلے تو اس کی داد دینا چاہوں گی کہ آپ نے بہت کریج کے ساتھ فون کیا ہے. ایسی باتیں کہنے کے لیے بہت کریج چاہیے اور وہ بھی پھر آپ ایک شو میں لائیو کال کر کے کہیں, تو ہیٹس آف ٹو یو. اور آئی ایم شیور آپ نے بہت ساری خواتین کا حوصلہ بڑھایا ہوگا اور جو لوگ آپ کی سچویشن سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں وہ بھی اب بہت انٹرسٹیڈ ہوں گے کہ سر نے آج ہم سے کیا نالج امپارٹ کرنی ہے. اور میرا خیال ہے میں اب ان کو اوور ٹو یو کہ آپ ان کو پلیز بتائیں کہ ہاؤ شوڈ شی کوپ ود ہر سائیکولوجیکل ایشوز. شائستہ, آپ تو نمازیں پڑھتی ہیں, قرآن مجید پڑھتی ہیں, تو یہ تو ایک گفٹ ہے. دراصل انسان کی زندگی میں تکلیف جو ہے وہ اس کا آنا ضروری ہے. جن لوگوں کی زندگی میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جب زیادہ خوشی مل جاتی ہے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ بڑی معمولی سی بات ہے, کسی کو بھی آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہ بات سمجھا سکے گا. تکلیف کا آنا اللہ کی معیشت اور اس کی مرضی سے ہے, اور اس کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے بھولے بیٹھے ہو تو میرے پاس آؤ, اکیلے کمرے میں بیٹھو, رو اور مجھے یاد کرو. اگر میں بے شمار پیسے رکھتا ہوں اور بے شمار بڑی اچھی گاڑی رکھتا ہوں اور چلا رہا ہوں اور خوشیاں منا رہا ہوں اور پارٹی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ کہاں یاد آئے گا. تو اگر آپ اس خیال سے اپنی تکلیف کے بارے میں سوچیں کہ بلانے والا کوئی اور ہے اور وہ آپ کو اپنے ساتھ دوستی میں ملوث کرنا چاہ رہا ہے, تو آپ کے بہت سارے دکھ جو ہیں وہ دھل جائیں گے. اس کا ایک چھوٹا سا فارمولا جو میں نے سوچ کے رکھا ہے وہ آپ بھی استعمال کر سکتی ہیں. اگر جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آ جائے تو جا کر اللہ کو جپھی ڈال لیا کریں. جب بھی کوئی تکلیف آئے تو اس کو کہیں کہ من جانب اللہ ہے, اسے کہیں کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتی, مہربانی فرما تھوڑے کم والی تکلیف دے دے اور میرے قریب بیٹھا رہے. تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کریں اللہ کو, اور اس کے زانوں پہ ہاتھ رکھ لیا کریں, اور پھر اس کے لیے کبھی کبھی موتیے کے پھول لا کے اس کے پاس اس کے کلائیوں میں ڈال دیا کریں. تو جب آپ کو اس کے ساتھ محبت ہو جائے گی اور قریب ترین محبت ہو جائے گی. مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ شروع میں ہی مثنوی کے ایسے ہے کہ وہ بانس ہے جس کو کاٹا گیا اور اس کی بنسری بجائی گئی. وہ بنسری وہ دکھ بھری دھن گاتی ہے جو کہ اس کی یاد میں کہ میں کسی طرح واپس بانس کے ساتھ جا کے مل جاؤں. تو یہ ہر انسان کی روح جو ہے کرب میں سے گزرنے کے بعد واپسی کا سفر اختیار کرتی ہے. اگر یہ کرب کا سفر, یہ تکلیف کا سفر نہ ہو تو واپسی کا سفر نہیں ہوتا, انسان مٹی سا ہو جاتا ہے. تو یہ دل کے کھولنے کے لیے یا اس آنکھ کو کھولنے کے لیے کہ جس کے اندر سے ہم نے کسی کو پہچاننا ہے یا کسی کی شناخت کرنی ہے, اس کا طریقہ کار جو ہے وہ تکلیف ہے. اور تکلیف سے ایک ہی چیز پیدا ہوتی ہے اور وہ محبت ہے. یہ محرک بن جاتا ہے اور محبت اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس رستے پہ گامزن ہوتے ہیں. ماں کے لیے کتنی تکلیف ہے, رات کو 2 بجے بچہ اٹھ جاتا ہے, کہتا ہے دودھ اور اس کا ڈائپر گندا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے چینج کرو. تو وہ باپ تو سویا ہوتا ہے الٹی کروٹ لے کے, وہ تو نہیں کہتا کہ میں اٹھوں گا اور کروں گا, یہ سارا کچھ ماں ہی اٹھتی ہے. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب اولاد جوان ہوتی ہے تو سارے بچے ماں کی طرف ہی آتے ہیں, باپ کی طرف. تو وہ باپ کہتا ہے میری طرف بھی توجہ دو, مجھے بھی کوئی ہو گیا, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. خوبصورت بات. تو اللہ بھی اسی طرح ہی انسان کو. ایک چیز آئی ایم سوری میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتی چلوں, اینڈ شائستہ آئی ایم سیئنگ دس اسپیشلی فار یو اینڈ فار آل ویمن جو کہ آپ کا محسوس کر رہی ہیں اس وقت کہ صرف اللہ اس وقت نہیں قریب کر رہا کہ اگر اللہ کو لگ رہا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں, یا آپ کو یہ نہ فیل ہو کہ بھئی میں کتنی کوئی گناہ گار تھی کہ اللہ مجھے سزا دے کے قریب کر رہا ہے, یا میں پہلے بھی نمازیں پڑھتی تھی, اتنی مجھے مصیبت میں سے اللہ کیوں گزار رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ آلریڈی اللہ کے کلوز آ رہی ہیں تو وہ اور قریب کرنا چاہ رہا ہے. یہ نہ فیل کریں کہ یار نمازیں تو میں پہلے بھی پڑھتی تھی, دل کی صاف تو میں پہلے بھی تھی, ہے نا سر؟ ہاں جی, یہ تو ریفائنمنٹ کا لیول ہے نا. جی آپ درجات بھی تو ہوتے ہیں نا. جی ہاں, بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. بالکل. اچھا سر, ان کے جو سب کانشیس مائنڈ میں اس ٹارچر سے گزرنے کے بعد جو بھی بٹرنس رہ چکی ہے, جس کو یہ اوور کم کرنا چاہ رہی ہیں, اس کے لیے ان کو کوئی ٹولز بتائیں شائستہ کو جس سے یہ اس سے لڑ سکیں. جی ہاں, مثلا ہمارے اسلام میں تو مراقبے کی صورت ہے کہ آپ میڈیٹیشن کر سکتی ہیں, خاموشی سے نماز پڑھنے کے بعد خاموشی سے بیٹھ جائیں. بدھ مذہب میں یہ جو ہمارے بدھا کو ماننے والے تھے, یہ ایک ایکسرسائز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں مائنڈ فلنس.
اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنا تماشائی بنا لیں. یعنی چھوٹی سی بات ہے کہ یہ سوچیں کہ شائستہ، میں شائستہ کو دیکھ رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے نا، کہ مثلا مجھ پہ غصہ آ رہا ہے تو شائستہ کھڑی شائستہ کو ہی دیکھ رہی ہے کہ اس کو غصہ آ رہا ہے، تو آپ کو اپنے آپ پہ ہنسی آنی شروع ہو جائے گی کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جب انسان اپنے آپ کو ایک تیسری آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے تو وہ جذبات جو اس کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں وہ رہتے نہیں ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں. یہ ایکسرسائز کچھ دیر کے بعد اس کے اوپر گرفت ہوتی ہے، فی الفور نہیں ہوتی. اور بڑے مزے کی ایکسرسائز لگتی ہے. ہاں بڑے مزے کی ایکسرسائز. ایونچولی آپ بڑا ٹون ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کر رہا تھا. ہاں پھر لطیفہ سن کے کئی دفعہ ہنسی نہیں آتی، وہ اس لیے ہاں کیونکہ آپ اتنا ہنس چکے ہوتے ہیں پہلے ہی اپنے اوپر. وہ نہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں ہنسنے والی ایسی کیا بات تھی جس پہ میں ہنس رہا ہوں. تو اسی طرح دکھ نہیں رہتا اور خوشی نہیں رہتی. ایک زندگی کا تسلسل ہے. انسان جو ہے موجودہ میں یا حال میں رہنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ماضی اور مستقبل کی کوئی پریشانی نہیں رہتی. دراصل ہوتا یہی ہے، انسان بار بار ماضی کے بارے میں سوچتا ہے، اوہ میرے ساتھ یہ ہوا، اوہ میرے ساتھ یہ ہوا، اوہ میرے ساتھ یہ ہوا. وہ ماضی کی سوچ جو ہے انسان کے حال کو برباد کر دیتی ہے. پھر پریشانی کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، تنخواہ بڑھے گی کہ نہیں، صاحب خوش ہیں کہ نہیں. وہ پھر جو ہے نا وہ انسان آگے پیچھے ٹو اینڈ فرو، وہ شٹل کاک کی طرح کبھی اس کورٹ میں اور کبھی اس کورٹ میں. شٹل کاک سے کبھی کسی کو پوچھے کہ تمہاری کیا حال ہے تو وہ کہتا ہے میں تو ٹھیک ہی، میں تو گیم ہی کھیل رہی ہوں. تکلیف تو ان لوگوں کو ہے جو مجھ کو ادھر سے ادھر چھکا مار کے بھیج رہے ہیں. مطلب یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ یہ پرسیپشن کی گیم ہے ساری، کہ آپ اس سچویشن کو پرسیو کس آنکھ سے کریں، اور وہ جو پرسیپشن آپ بدل لیں تو آپ کا دکھ جو ہے یا وہ کم ہو جائے گا یا وہ سکھ میں بدل جائے گا، یا آپ اس اسٹیٹ میں آ جائیں گے where you really don't care. You just want to live your life and enjoy the present. جی ہاں بالکل. وہ تکلیف دہ چیز سکھی ہوتی ہے اور خوشی والی چیز دکھی ہوتی ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. ہاں یہ واقعی ہے نا، جس کو وہ اس نے وہ گہری بات کر دیا. وہ یہ نا پٹ کا کباب بنایا نا اس نے، لڑکے نے، تو بے شمار درد ہے. اپنے پٹ کو کاٹنا اور اس کا فلے کرنا اور پھر تلنا اور پھر لڑکی کا انتظار کرنا، تو خون تو بہنا ہی تھا. لیکن وہ جو خوشی ہے اس کے آنے کی وہ اس تکلیف سے زیادہ ہے. تو پرسیپشن ہی ہوئی ہے. پرسیپشن. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آ کے اپنا جملہ تو مکمل کروں گی اور پھر سر سے ڈرامے والی بات بھی پوچھیں گے جو شائستہ نے کی تھی. سو ٹیک اے بریک.